سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات تلاوت کر رہے ہیں، تورات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، دیکھو عمر کیا پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تورات تلاوت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پر یہ کتاب اتری ہے، اور اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس میں بھی آخر علوم تو ہوں گے، اتنا بڑا پیغمبر ہے تو اس میں کوئی علوم ہوں گے، تو میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو وہ خوشی میں ساری تفصیلات بتا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے غضب سے سرخ ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر نے کونی ماری، عمر ادھر رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھو، اپنی بولے جا رہے ہو، رسول اللہ کے چہرے پر غضب کی حالت دیکھو۔ جب دیکھا تو رسول کا چہرہ غصے سے لال۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ فرماتے تھے، غضبناک ہوتے تھے، تو آپ کی گالیں ایسی سرخ ہو جاتی جیسے اس میں انار نچوڑ دیا۔ کیا صحابہ بھی کیا تعبیر کرتے، یہ محبت کی باتیں۔ ایسے رسول اللہ کی گال ایسے سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا۔ حضرت عمر نے جب جیسے دیکھا فوراً کتاب بند کی، رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، بار بار دہرانے لگے، کیونکہ جب یہ بار بار حضرت عمر دہراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تم تورات پڑھتے ہو، میں قرآن لایا ہوں، گویا کہ قرآن نے تورات، انجیل، زبور، صحیفہ شیش، صحیفہ ابراہیم سب کو منسوخ کر دیا، اب قرآن کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ قرآن میں لایا ہوں، اس فیہا کتب قیمہ، اس میں تو سب کچھ بند ہے، اور تم تورات پڑھتے ہو، تم موسیٰ کی بات کرتے ہو، موسیٰ بھی آج اگر زندہ ہو کے آ جائیں وہ بھی محمد کے پیروکار ہی بنیں گے۔ کتنی بڑی بات، کیا حضرت عمر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جی حضرت کچھ معلومات میں اضافہ ہو جاتا، نہیں، یہ علم زار ہو سکتا ہے، زار، اس لیے کہ تمہیں کیا پتہ تورات میں کیا ہے۔ آپ نے اس کو منع اس لیے کیا، علم تو تھا اس میں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کے لیے زار ہوگا یا نافع ہوگا۔ ہاں نافیت صرف قرآن کے اندر بند تھی، لہذا قرآن کو تم پڑھتے رہو، تم کسی اور کتاب کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ ہے نافیت کی قید۔ اور آج کی دنیا میں ہر کتاب اسٹڈی کرنے کا رواج ہے، کہہ دیا نہیں جی مطالعہ کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ تورات میں کیا ہے، ہمیں پتہ تو چلے انجیل میں کیا ہے۔ ابھی پہلے یہ تو پتہ کر لو کہ قرآن میں کیا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، تورات مطالعہ ہو رہی، بائبل اسٹڈی کر رہا ہوں آج جو لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے تورا کا مطالعہ کر رہا ہوں، سفر استثناء مطالعہ ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے آپ نے قرآن پڑھ لیا؟ ہاں وہ قرآن بھی پڑھوں گا، قاری صاحب کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے، اس کا بھی ارینجمنٹ ہو رہا ہے، اور یہاں تورا مطالعہ ہو رہی ہے۔ نبی نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا، جو خود علم کا پہاڑ ہے، علم کا خزانہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ اس کے تو گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور آج آپ تورات انجیل جو کتابیں اٹھا کے پڑھنے لگ گئے۔ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، اس لیے علم نافع ہونا چاہیے، علم نافع ہوگا اب نفع ہوگا، اس سے علم بنیاد ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون، انسان ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، سب لوگ ہلاکت میں ہیں، کسی کی نجات نہیں ہوگی الا العالمون، مگر علم والے بچ جائیں گے، علم والے کی نجات ہوگی، علم والے بچ جائیں گے۔ کہ ظاہر علم ہوگا تو علم کی وجہ سے جہالت کے راستے، گمراہی کے راستے بچ کے وہ ہدایت اور روشنی کے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ علم تو ایک روشنی ہے، علم تو ایک نور ہے۔ اس ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے بد پرہیز حکیم کی مثال، بد پرہیز طبیب کی مثال۔ بد پرہیز طبیب بھلے اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے لیکن دوسرے کو اچھا نسخہ بتا سکتا ہے، دوسرے کو صحیح بتا سکتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں جو لوگوں کے ہارٹ کا علاج کرتے، خود ہارٹ کے مریض ہیں۔ تو آپ نے کبھی اعتراض کیا جی آپ خود ہارٹ کے مریض ہیں، آپ ہمیں کیا علاج کریں گے؟ کتنے شوگر کے ماہر ڈاکٹر جو خود شوگر کے مریض ہیں لیکن آپ کو صحیح نسخہ لکھ کے دے رہے ہیں، جی آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو آپ کبھی نہیں کہتے جی کمال ہے، آپ خود شوگر کے مریض ہیں، آپ ہمارا کیا علاج کریں گے؟ تو نبی نے کہا یہ بد پرہیز ڈاکٹر ہے، بد پرہیز طبیب ہے، بے شک اپنی ذات کو تو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن جو اس کے پاس علم ہے، علم کی روشنی ہے، یہ دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے۔